اس ابلیس نے جاتے ہوئے اللہ سے کہا کہ معاہدہ کر لے. ابلیس اور اللہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ قرآن میں لکھا ہوا. کچھ شرطیں اس نے اپنی منوائی اور کچھ اللہ نے منوائی. ہاں شرطیں لکھی ہوئی. اس نے شرط منوائی کہ مجھے موت نہیں دے گا. خدا نے کہا نہیں دوں گا لیکن وقت معین تک. میں نہیں دوں گا، چل مہلت دیتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط. دوسری شرط اختیار میں کمی نہیں کرے گا. خدا نے کہا با اختیار بنا دیتا ہوں. با اختیار اس نے کہا جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، جہاں تک رسائی ہو وہاں تک کروں. خدا نے کہا ایک شرط تیری اور ایک میری ہے. پہنچے گا لیکن مخلصین تک نہیں. اس نے کہا اگلی شرط ہے مجھے ہدایت کے رستے تک رسائی دے تاکہ بیٹھوں اور انسانیت کو گمراہ کروں. خدا نے کہا رسائی دوں گا لیکن تو گمراہ نہیں کر سکے گا جو میرے ہوں گے. اب اللہ اور ابلیس کے درمیان معاہدہ ہو گیا. خدا نے پورا ایگریمنٹ قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ شرطیں اس نے رکھی تھی اور یہ میں نے رکھی تھی. کچھ میری شرطیں ہیں اور کچھ اس کی شرطیں ہیں. خدا نے معاہدہ دنیا کے سامنے اوپن کر دیا. یہ معاہدہ ہے جو میرا اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے. آج تک مجھے کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے یہ بھونکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ ابلیس کے پاس جو اللہ نے مہلت دے دی تھی اللہ نے اس سے صلح کر لی ہے، اللہ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اللہ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. تم نے اللہ اور ابلیس کے معاہدے کو، اللہ اور ابلیس کی صلح نہیں کیا. تو جب حسن نے معاویہ سے معاہدہ کیا تھا تو اس کو صلح کیوں کہا؟ مولا حسین اور میں پھر کہہ رہا ہوں ممبر سے، آپ خطیب ہیں، شاید یہ زاویہ ممبر سے پہلی بار استعمال ہو اور اس نوکر کے حصے میں آئے کہ یہ جو امام حسن شہنشاہ اور فقیر شام کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، یہ صلح کا معاہدہ نہیں تھا. اگر اس معاہدے کو صلح کہو گے تو جو اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا. یقین کرو تم قرآن سے اللہ کی شرطیں دیکھ لو پھر تاریخ سے حسن کی شرطیں دیکھ لینا. شرطوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا نے کہا تھا میں تجھے مہلت دوں گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے تیرے کون ہے میرے کون ہے. حسن نے کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتا چلے تیرے کون ہے میرے کون. تو یہ معاہدہ ہے. تو کربلا سانے نہیں، کربلا معاہدہ ہے. کیونکہ ایک معاہدہ اللہ کا ابلیس سے ہو گیا تھا. اب اس کے پاس جسم تھا نہیں، وہ اتر نہیں سکتا تھا. اسے زمین پہ اپنا جو معاہدہ اس نے کیا تھا اس کی پاسداری کے لیے کوئی ایسا چاہیے تھا جو آخر تک اس کے معاہدے کی پاسداری کرے. خدا نے کہا اٹھو انبیاء میں سے کوئی ایسا جو میرا معاہدے کی تکمیل کرے. ہر نبی نے کوشش کی لیکن جب معاہدے کی شرطیں پڑی انبیاء پلٹے. حسین علیہ السلام نے عالم زر میں روز اول میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جانے دے اسے جہاں تک جاتا ہے، میں پاسداری کروں گا. یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے. اور جو امام حسین شہنشاہ نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا حسین علیہ السلام نے اس وقت ہی اپنے صحاب چن لیے تھے. شب عاشور میرے مولا حضرت ابوالفضل العباس نے، جو میں نے چوتھی مجلس میں کہا تھا، میرے مولا حضرت عباس نے کہا تم عالم زر کے چنے ہوئے لوگ ہو، تمہیں زمین پہ آ کے حسین نے نہیں چنا، تمہاری روحوں کو عرش پہ حسین نے چن لیا. تو اب یہ جو معاہدہ تھا
غدیر اس معاہدے کی تکمیل کا اعلان تھا. غدیر اس معاہدے کی تکمیل کا اعلان تھا. اب حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ معیار نصرت کیا ہے، اور یہی معیار پلٹایا جائے گا، یہی عہد دوبارہ کروایا جائے گا، یہی عہد دوبارہ پھر ہوگا میرے آخری بیٹے کے دور میں. اس سے پہلے حسین ابن علی نے بتا دیا کہ نصرت کا معیار کیا ہے. ہمارے ہاں ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. توہین حسین ابن علی ہے. کس نے تمہیں کہا ہے کہ حسین مدد مانگ رہے تھے؟ اگر مدد مانگ رہے تھے تو 4000 فرشتوں کی فوج لے کے منصور کھڑا، جنات کا لشکر لے کے جعفر کھڑا، زمین پاؤں چوم چوم کے پھٹنے کے لیے کہہ رہی ہے، آسمان ٹوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہوا چلنے کے لیے کہہ رہی ہے. تو مدد مانگ رہے تھے، تو جب یہ ساری مخلوقات لبیک کہہ رہی تھی تو حکم کیوں نہیں دیا؟ مدد تو تھی نہیں. مدد ہوتی ہے ذات کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی. معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا. معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مجھے میری اپنی ذات کے حوالے سے کچھ امداد کی ضرورت ہے، تو ذات ہے. میں ایک عزا خانہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے، تو یہ نصرت ہے. اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ جو نصرت کی آواز دی ہے یہ بھی ہر مخلوق کو نہیں دی. ورنہ کون کون سی مخلوق تھی جو مکہ سے چلتی ہوئی پیچھے تک نہیں، حسین نے واپس بھیجے، واپس جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ معاہدے میں نام ہی نہیں ہے. مجھے معاہدے والے لوگ چاہیے. پیچھے پلٹا دیے. نصرت کس چیز کی تھی؟ کبھی اس انداز میں بھی کربلا سنو، کبھی اس انداز میں بھی کربلا کو دیکھو. بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء کی روحیں کھڑی تھی اور حسین آخری سجدہ ادا کرنے لگے تھے. حسین نے کہا یہ نہ ہو کہ میں آخری سجدہ ادا کر دوں تو پھر ان نبیوں میں سے کوئی ایک کہہ دے ہم بھی ہوتے. تو یہ صدا انبیاء کی طرف سے کوئی ہے جو نصرت میں حصہ ڈالنا چاہے؟ صدائے انبیاء خاموش تھی. نصرت ہوتی ہے مقصد کے لیے. اب نصرت سمجھو گے تو ناصر سمجھ میں آئے گا. اب 12ویں شہنشاہ کو لشکر نہیں چاہیے، لڑنے والے نہیں چاہیے، ناصرین چاہیے. بڑا بڑا غلط طریقے سے کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے، قوم تک پہنچایا جا رہا ہے. پہلے ایک دور ہوتا تھا عقیدہ مہدی ہوتا تھا، اب مہدویت ہو گیا. ہمیں اسی عقیدے پہ رہنا ہے جس پہ مولا نے ہمیں رہنے کا حکم دیا تھا. ہمیں اس نظام کا اعلان ہوگا تو ہم نظام کے پیچھے چلیں گے. اس سے پہلے کسی خود ساختہ نظام کو ہم امام کا نظام نہیں سمجھیں گے جب تک امام کا خود کا نظام نہیں آ جائے گا. جب امام نے قیام ہی نہیں کیا تو ابھی حکم کیوں؟ حکم آئے گا جب امام قیام فرمائیں گے. بڑی سمجھنے والی گفتگو ہے اور آج کا خلاصہ ہے. ابھی امام کا قیام نہیں ہے، ابھی صرف تیاری کے دن ہے کہ نصرت پہ لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. کل میں نے 2 شرطیں پڑھی تھی اور آج آگے چلتے ہیں. نصرت کے لیے پہلی شرط یہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہوگا تو پھر امام کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے گی.
اور ذہن میں رکھ کے عبادت کیا کرو، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ اہل بیت پہ احسان نہیں ہے، تم پہ واجب ہے۔ یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں تو یہ ہم پر احسان ہے۔ جو بندہ گھر میں لائٹیں جلاتا ہے اس نے بل دینا ہے، جس نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا اس نے عبادت کرنی ہے۔ اہل بیت کے نزدیک آنے کے لیے عبادت شرط نہیں ہے۔ ہاں عبادت ضروری ہے، عبادت کے ساتھ انسان کے نفس کی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مودت، جس کے لیے جس کے قریب جانا چاہتے ہو اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے۔ پہلی چیز مودت۔ مودت پیدا کرنے کے لیے پہلے اندر عشق کی آگ جلانی پڑے گی۔ باہر سے گیٹ اپ تبدیل کرنے سے بہتر ہے اندر سے نظام بدلنا۔ اندر آگ لگے گی تو باہر خود ہی آ جائے گی۔ آئے آیا یہ کھوکھلا نظام لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے، یہ دنیا کا دیکھنے کے لیے نظام اچھا ہے کہ ہم یہ ہے۔ ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جتنی احادیث چاہو گے منبر پہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، ہر حدیث میں حکم معرفت کا آیا ہے۔ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی، یعرف امام زمانہ نہ ماتا میتت جاہلیہ، یہاں لفظ محبت نہیں آیا، معرفت آیا ہے۔ پہچانو پہچانو۔ جگہ جگہ معصوم نے احادیث میں محبت کرنے والوں کا انعام نہیں بتایا، معرفت کرنے والوں کا نام۔ اب معرفت کیا ہے؟ پہچاننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ چلے میں بڑی آسانی سے بڑی دو تین میں، ساری دنیا کے لوگ اسلام آنے سے پہلے اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، جو کوئی ہے جو سورج نکال رہا، کوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے تصور کے مطابق اپنا اپنا خدا بنا لیا، جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ یہ انسان کے ذہن میں خدائی کا جو تصور ہے وہ خوف کی بنیاد پہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خدا کو پوج رہا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں ایک خود ساختہ خدائی کا تصور ہے۔ بچوں کا خدا اور ہوتا ہے، بڑوں کا خدا اور ہوتا ہے، پڑھے لکھوں کا خدا اور ہوتا ہے۔ تو اصل میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، ذہن میں بنائے ہوئے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ نعروں والی مجلسیں سننی ہے تو مجھ سے اچھی جنگیں کون پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی جنگ شروع کرتا ہوں اور یہیں سے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدا۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک تصور ہے اور تصور کی پوجا ہو رہی ہے، اور اس تصور کے پیچھے خوف چھپا ہوا ہے۔ ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، اس کی عبادت کریں گے ورنہ یہ دوزخ میں پھینک دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت محبت میں نہیں ہو رہی، ڈر سے ہو رہی۔ دو چیزیں اٹھے مجمع سے کوئی بندہ تم پہ اوپن، میں نے پہلے دن مجمع کو اجازت دی تھی کہ آپ سوال کریں گے مجھے خوشی ہوگی۔ دو چیزیں عبادت کر رہی ہیں، یا لالچ یا خوف۔ یا لالچ عبادت کروا رہا ہے یا خوف عبادت کروا رہا ہے۔ لالچ عبادت ہے، کریں گے تو کچھ ملے گا۔ خوف عبادت کروا رہا ہے، نہیں کریں گے تو کچھ ہو جائے گا۔ یا خوف ہے یا لالچ ہے، اس کی کون کر رہا ہے؟ ایک ہی جملہ تاریخ میں آج تک گونج رہا ہے، اے اللہ میں تیری عبادت، تیرے جنت کے لالچ میں نہیں، تیرے جہنم کے خوف سے نہیں،
میں اس لیے کرتا ہوں. ہاں میں اس لیے رکا تھا, میں اس لیے رک رہا تھا, آدھا ٹکڑا پڑ رہا تھا کہ تم وہ جملہ پڑھو جو تم تک غلط پہنچایا گیا ہے, تاکہ میں پھر تصحیح کروں. کیا کہا جاتا ہے جی؟ علی نے فرمایا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت. لفظ لائق دکھاؤ, آج کے بعد ممبر پہ نہیں آؤں گا. علی نے فرمایا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو اہل ہی عبادت کے ہے. تو اس اہل ہے کہ تیری عبادت کی جائے. قرآن کی عزت کی قسم ہے, آدم سے لے کے اب تک اللہ کی اہلیت پہ صرف علی بولا ہے. صرف علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. پہلے دن بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاؤ تو ٹیچر دے کے کہے گا اب یہ اس اہل نہیں ہے کہ اس کلاس میں بیٹھے, کیونکہ اس کے قابلیت جانچنے کا ہنر آتا ہے. ممبر پہ آپ ہر ایک کو نہیں بٹھائیں گے, آپ کو پتا ہے کسے بٹھانا, یہ کس کے اہل ہے. تو اہلیت پہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جس کو قابلیت جانچنے کا ہنر ہو. امیر المومنین نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. تو یہاں عبادت ہے کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں لالچ کی ہو رہی ہے یا خوف کی ہو رہی ہے؟ محبت کی تو ہو نہیں رہی, سجدہ محبت تو ہو نہیں رہا. معصوم کی حدیث التوحید سے پڑھنے لگا ہوں, شیخ صدوق نے اس کو نقل. بسم اللہ بسم اللہ. میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. تم میں سے ہر کوئی اسم کی عبادت کر رہا ہے. مولا فرماتے جو اسم کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جو صرف معنی کی عبادت کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. جو معنی کی وجہ سے اسم کو جھکتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. پھر حدیث سن لینا, پھر سننا. چھٹے شہنشاہ فرمانے, مولا فرماتے جس نے اسم کی عبادت کی اس نے شرک کیا, جس نے اسم چھوڑ کے صرف معنی کی عبادت کی اس نے کفر کیا, جس نے معنی کے ساتھ اسم کی عبادت کی اس نے عبادت کی. اب اس کی وضاحت سننا. اگر کوئی کہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ اسم ہے. کون ہے, کیسا ہے, کہاں ہے, تصور لے کے آؤ گے تو پاگل ہو جاؤ گے. تو پھر ایک اسم کے آگے جھک رہے ہیں جسے اللہ کہتے ہیں. معصوم فرماتے جس نے صرف اسم کی عبادت کی اس نے شرک کیا. کتاب کا حوالہ دے دیا التوحید شیخ صدوق. اعتراض سوچ کے کرنا, مذہب جعفریہ کا پہاڑ جتنا قد ہے مذہب میں شیخ صدوق کا. غیبت کبریٰ کے بعد اولین میں سے شیخ صدوق ہیں. انہوں نے حدیث نقل کی جس نے صرف اسم کی عبادت کی شرک کیا. جس نے اسم کے علاوہ اللہ کے معنی کی عبادت کی اس نے کفر کیا. جس نے معنی کے ساتھ اسم کی عبادت کی اس نے عبادت کی. سامنے بیٹھے سائل نے دیکھے کہ اللہ اسم ہے تو معنی کہاں سے ڈھونڈے؟ فرمایا نحن معانی الاسم, ہم آل محمد اس اسم کے معنی ہیں. تم تک اللہ نہیں آیا تھا, ہم آئے تھے. ہم نے بتایا تھا کہ اللہ ہے. جس نے ہم سے گزر کے عبادت کی اس نے عبادت کی. جس نے ہماری وجہ سے عبادت کی اس نے عبادت کی. تو تصور عبادت ہی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچا. ہم ہماری وجہ سے اس کی عبادت کرو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو کرو. آج پوری دنیا میں ہر مسلمان, جس نے مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہو کلمہ پڑھ اشہد اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی تو آنکھوں دیکھی ہوتی, جب تو نے دیکھا نہیں گواہی کیسے دی؟ کہتے اس لیے گواہی دی کہ باپ نے کہا تھا پہلے دن ہی کان میں کہ یہ گواہی دے. باپ کو باپ کے باپ نے کہا تھا, اس کو اس کے باپ نے کہا تھا, اس کو اس کے باپ نے کہا تھا, حتیٰ کہ ہمارے نبی نے کہا تھا, ہمارے آئمہ نے کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ گواہی تو نے خود نہیں دی, تو نے سن کے دی. اس نے اس سے سنی, اس نے اس سے سنی, اس نے اس سے سنی, اس نے اپنے امام سے سنی, امام نے نبی سے سنی. ممبر پہ ہاتھ رکھ کے برملا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں تم نے سن کے دی ہے, انہوں نے دیکھ کے دی ہے.
ان کی گواہی، یہ ان کی گواہی ہی گواہی تھی. اس کے بعد جتنی گواہیاں ہیں وہ کاپی پیسٹ ہے. وہ کاپی پیسٹ ہے. ان کی گواہی کے بعد ہم نے گواہی دے دی. انہوں نے گواہی دی تو ہم نے گواہی دی. انہوں نے دی تو ہم نے دی. اس کا مطلب ہمارا دین ان کی گواہی پہ کھڑا ہے. ہمارا پورا دین ان کی گواہی پہ کھڑا ہے. تو تصور عبادت کہاں پہ ہے؟ کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ کیسے سجدہ کرنا ہے؟ عبادت کا تصور کیا ہے؟ عبادت کا معیار کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت ہونی کیسے ہے؟ تو عبادت سمجھنے پہلے میں نے کہا کہ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جاننے اور پہچاننے میں فرق. کسی ایک بندے کو باہر سے لے کے آؤ جو مسلمان نہ ہو، اسے کو یہ کیا ہے، وہ کہے گا ایک بک ہے. یہ جاننا ہے. 6 سال کا مسلمان کا بچہ لے کے وہ پہلے چومے گا، آنکھوں کو لگا کے کہے گا یہ قرآن ہے، یہ پہچاننا ہے. کسی کو باہر سے اٹھا کے لے کے یہ کیا ہے، وہ کہے گا میز ہے. یہاں سے چھوٹے سے بچے کو سوئے کو اٹھا، وہ کیا ہے، وہ کہے گا منبر ہے. جس نے میز کہا تھا اس نے غلط نہیں کہا تھا، وہ جانتا تھا. یہ پہچانتا ہے. جاننا اور پہچاننا. حکم ہے امام کو پہچانو. سارے مکے کے لوگ جانتے تھے کہ محمد صادق ہے، امین ہے. اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ امانتیں نبی کے گھر رکھواتے تھے، نبی سے کہتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک واقعہ اسلامیات کی کتابوں میں ہمارے بچپن میں پڑھایا جاتا، شاید ابھی تک سلیبس میں ہو، کہ رسول نے کہا اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ کہہ جو تو رہا ہے. اتنا نبی پہ یقین کرتے تھے کہ وہ کہتے تو جو کہے گا ہم مان لیں گے. ہم صادق مانیں گے، ہم امین مانگیں، امانتے تیرے گھر رکھوائیں گے، ہر بات کا فیصلہ تجھ سے کروائیں گے، لیکن تجھے رسول اللہ نہیں کہیں گے. فضیلت کا اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فضیلت کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا. جملہ سننا اور پھر داد دینا. محمد کو، رسول کو صادق کہنا، امین کہنا، سچا کہنا، یاسین کہنا، طٰہٰ کہنا، مزمل کہنا، مدثر کہنا، یہ میرے نبی کی فضیلتیں ہیں. محمد رسول اللہ کہنا یہ میرے نبی کا حق ہے. علی کو مشکل کشا ماننا، علی کو حاجت روا ماننا، علی سے منتیں مانگنا، علی سے مدد مانگنا، علی کو اپنا سب کچھ ماننا، یہ علی کی فضیلت ہے. علی ولی اللہ علی کا حق ہے. جیسے بندہ 1000 فضیلتیں مانے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. علی کے سارے فضائل پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے فضیلتوں کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے. آج کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے کہے میں سیدہ کو سیدت عالمین مانتا ہوں، نبی کی بیٹی مانتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار مانتا ہوں، یہ ساری فضیلتیں ہیں. فتح زہرا کا آقا. فتح حق سیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت کی آیتیں نہیں پڑھی تھی. بی بی دربار میں کہہ سکتی تھی انما یرید اللہ میرے لیے آئی ہے، آیا مباہلہ میں گئی تھی، انا اعطیناک الکوثر خدا نے مجھے کہا ہے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے ایک آیت بھی فضیلت کی نہیں پڑھی، ساری آیتیں اپنے حق کی پڑھی. فضیلتوں کو جاننا جاتا ہے، حق کو پہچانا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا حق کیا ہے. میں نے 4 یا 5ویں مجلس میں کہا تھا کہ زیارت حضرت عباس میں جملہ ہے مفاتی سے لے کے حضرت عباس کے ذری پہ پڑھی ہوئی زیارت کی کتاب تک. چھٹے امام کہتے اللہم ملعن من جہل حق، اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا.
تو شرط پہچاننا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کو جان رہے ہو یا پہچان رہے ہو. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو کیا عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے یہ رسول کا بیٹا ہے؟ چھوڑو عرب کے لوگوں کو، جو سامنے قاتل کھڑے تھے وہ نہیں جانتے تھے. یہ ابن رسول اللہ ہے، قرآن کی آیتیں ان کے گھروں میں آئی ہیں، یہی منزل وحی ہیں اور یہی سب کچھ ہے. وہ جانتے تھے، جو حسین کے خیمے میں بیٹھے تھے وہ پہچانتے تھے. جاننے والے کلمہ پڑھ کے بھی لعنتی ہو گئے. کیوں تبرہ کرتے ہو آج؟ کیوں لعنت کرتے ہو؟ کیوں؟ ان کے کلمے میں شک تھا. کیا ان کے پاس نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے؟ کہتے کیا فائدہ ایسی نمازوں اور ایسے روزے کو، امام کو پہچانا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شرط کلمہ نہیں رہ گیا. بدلنے لگا ہوں جملہ، دو شخصیات دعا لینے کے لیے جملہ بدلنے لگا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے دین شرط تھا مسلمان کی. 10 محرم 61 ہجری کے بعد اب دین شرط نہیں، حسین شرط ہے. اب بولے کوئی بندہ جس کا حق بنتے وہ بولے. دس محرم 61 ہجری سے پہلے شرط دین تھا. اس نے جس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، علی نے بھی اس میں تلوار نہیں اٹھائی. بدر میں شرط اور تھی، احد میں شرط اور تھی، خیبر میں شرط اور تھی، خندق میں شرط اور تھی. جو ہی رسول نے اپنا آخری خطبہ دیا، رسول نے کہا شرط بدلو بھائی. مکے میں لا الہ پڑھنے والوں کو معاف کر دیتا تھا، مدینے میں آ کے محمد رسول اللہ شرط ہو گئی. سننا سننا سننا، مکے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، میں معاف کر دیتا تھا. اب مدینے آ گیا، محمد رسول اللہ شرط ہے. اب کوئی صرف اللہ مانے اور مجھے نہ مانے کوئی فائدہ نہیں. اب میں دین کی شرط ہوں، جس نے اللہ کو مانا مجھے بھی مانے. غدیر میں آ کے رسول نے کہا لو اگلی شرط سنو. اب علی ولی اللہ شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اگر علی کو نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. علی دین کی شرط ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ علی غدیر میں شرط بنا، محمد مدینے میں شرط بنا. ادھر دین کربلا میں پہنچا، حسین کا اب کوئی شرط نہیں، اب صرف حسین شرط. حسین لا الہ کی شرط ہے، حسین محمد رسول اللہ کی شرط ہے، حسین علی ولی اللہ کی شرط ہے. اللہ جانتا تھا مکے میں لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. اس نے محمد رسول اللہ شرط رکھ دی. اللہ جانتا تھا یہ محمد کو مان لیں گے لیکن علی سے بغض رکھتے ہیں. اس نے علی اور ولی اللہ شرط رکھی گا، مجھے ایک چہرہ بگڑتا نظر نہ آخری مجلس میں. اللہ جانتا تھا بندے علی اور ولی اللہ پڑھیں گے، حسین کا ماتم نہیں کریں گے. اس نے حسین شرط رکھ دی. حسین شرط ہے. اب کوئی کھڑا ہو کے کہے نا عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے. جس کو کچھ نہیں ملتا کہتا آؤ عزاداری کی اصلاح کرے. عزاداری نسلوں کی اصلاح کرتی ہے. میں آخری مجلس سے ممبر پہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، حسینیہ بریڈ فورڈ کا مائک استعمال کروں گا اور آواز کہیں کی کہیں پہنچا دوں گا. عزاداری کی اصلاح کرنے سے پہلے شجرے کی اصلاح کرو. ریکارڈ درست کرواؤ، کہیں نہ کہیں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی ملے گی.
جو اٹھتا ہے عزاداری کو اصلاح کی ضرورت ہے، عزاداری کو اصلاح کی ضرورت ہے، عزاداری کو تجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ کون سی عبادت ہوتی ہے جو قمیض اتار کے ہوتی ہے؟ حج نہیں دیکھا؟ کیا گھنونا مذاق ہو رہا ہے میرے مذہب کے ساتھ۔ پہچاننا ہے حسین کو، حسین شرط ہے، نہیں تو 8ویں امام کا نیشا پور کا خطبہ پڑھنا۔ فرما لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عذاب لا الہ کلا ہے۔ کیا کہنے 8ویں شہنشاہ میرے مشہد کے مولا، تو کہہ دیتا لا الہ گھر ہے، لا الہ کلا ہے۔ گھر کا دروازہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، کلے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ رسول کے بیٹے کا لا الہ الا اللہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ اس حدیث میں امام نے حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث کی سند پڑھی ہے۔ خطبہ تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، جب ہمارے ہاں حدیث پڑھی جاتی ہے تو علم الرجال کی بحث میں اس کی سند پہ بحث ہوتی ہے۔ بھئی حدیث ٹھیک ہے، بتاؤ کس سے لی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس سے۔ نا 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 نا، یہ جو تیسرے نمبر پہ آیا نا محدث، یہ راوی، یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث مشکوک۔ ایک کڑی میں بھی ایک ہلکا سا بھی شک آ جائے تو علم حدیث کی 7 قسمیں ہیں، شاذ ہے، مرسل ہے، متواتر ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے۔ یہ جو علم حدیث کے قوانین جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حدیث کو کس معیار پہ رکھنا ہے۔ بالکل ساری کی ساری حدیث کی سندیں ٹھیک آ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ سند مضبوط ہے، مستند ہے، سند بڑی ٹھیک ہے۔ اگر ایک حدیث ہے اس کی راوی نہیں مل رہے لیکن وہ حدیث اتنی پڑھی گئی ہے کہ ہر جگہ پہ کتابوں میں لکھی جا رہی ہے لیکن سند نہیں مل رہی، وہ کہتے ہیں اسے حدیث متواترہ کے طور پہ پڑھو، یہ دہرائی جا رہی ہے لیکن سند نہیں مل رہی، کیونکہ شیعہ مذہب تلواروں کے نیچے سے نکل کے آیا ہے۔ تقیہ کے دور میں لکھی ہوئی حدیثیں، اس وقت میں لوگ سند نہیں لکھتے تھے، سند لکھتے تھے تو اگر سند لکھتے تھے تو جس نے روایت کی تھی وہ مارا جاتا۔ یہ شیعہ مذہب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو لہو سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ ایک حدیث دوسرے شیعہ تک پہنچانے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے اور کانوں میں جا کے بتائی گئی حدیث۔ یار میری قوم کے بچوں صرف اتنا سوچ لو کہ بنی امیہ اور بنی عباس کا یہ 1000 کے لگ بھگ کے دور میں ہر دور کی حکومت نے اس مذہب کو مٹانے کا چاہا اور یہ اتنا پھیل گیا۔ تو اگر یہ مذہب وارثوں ہی سے لیا جاتا، پھر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، وہ جملہ دہرانے لگا ہوں، جس بی بی کے ایک خطبے نے شام بدل دی، اگر اس سے قرآن کی تفسیر لے لی جاتی، اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ تو اس حدیث کو جس حدیث کا میں حوالہ دینے لگا، یہ 8ویں شہنشاہ نے حدیث کہی تو میرے مالک نے فرمایا سند پڑھی پہلے مولا نے، کیونکہ سرکار امام صادق کے بعد محدثین پیدا ہو گئے تھے، حدیثوں پہ جرح و تعدیل ہونی شروع ہو گئی تھی، حدیثوں پہ بحث ہونی شروع ہو گئی تھی، یہ حدیث نہیں صحیح، یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث۔ یقین کرو میں کوئی ازراہ تفنن، کوئی مذاق کے لیے، آپ کو ہنسانے کے لیے، کوئی فن پیدا کرنے کے لیے جملہ نہیں کہنے لگا، ایسی جھوٹی حدیثیں، ایسی جھوٹی، اس دور کو کہا جاتا ہے وضع حدیث کا دور، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں کہ لوگ حدیثیں دے کے سبزی خرید کے لاتے تھے، گھر میں بیٹھ کے جھوٹی حدیثیں لکھتے تھے، مارکیٹ میں کوئی درہم دینار نہیں، جا کے کہتے تھے یہ حدیثیں لو اور ہم مجھے سبزی دے دو۔
ترازوؤں پہ تول تول کے ادھر سبزی رکھی جاتی تھی اور ادھر حدیثیں رکھی جاتی تھی۔ اس دور کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے وضع حدیث کا دور، کہ اس دور میں بڑی جھوٹی حدیثیں بنی ہیں، اور اہل سنت نے بھی چھانٹ 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 کے بعد میں آ کے کہا یہ صحیح بخاری ہے۔ لاکھوں میں سے انہوں نے 6,500 نکالی، یہ صحیح ہے۔ ان کا صحیح کہنا اس بات کی تصدیق ہے کہ کچھ غلط تھی، غلط میں سے صحیح نکالی جاتی، جب ساری صحیح ہو تو کیا صحیح نکالی۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اگر آپ پڑھیں گے نا شیعہ مذہب کی تاریخ پڑھیں گے، بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے دور پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے ہم تک کیسے دین پہنچ گیا، ہم تک یہ حدیثیں کیسے پہنچ گئی۔ اب میرے 8ویں شہنشاہ کو پتا تھا کہ امام کے بعد 6 شہنشاہ کے بعد وضع حدیث کا دور شروع ہو گیا تھا، محدثین پیدا ہو گئے تھے، لوگوں نے اجتہاد کر لیا تھا، لوگوں نے استنباط کرنا شروع کر دیا تھا، اپنی طرف سے فتوے دینے شروع کر دیے تھے، دین کی جڑیں نکالنے شروع کر دی تھی۔ امام نے زین پہ بیٹھ کے امام نے حدیث کی سند پڑھی۔ امام نے کہا یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنی ہے، اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنی ہے، حسین نے حسن کے ساتھ بیٹھ کے سنی ہے، اور دونوں نے علی سے سنی ہے، اور علی نے رسول سے سنی ہے، رسول نے جبریل سے سنی ہے، اور جبریل نے خدا سے سنی ہے۔ اب یہاں پر مورخین نے لکھا اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب کیا؟ وہ کہتے ہیں سونے کے ساتھ لکھا، اتنی بہترین کڑی، وہ کہتے ہیں یہ سونے کی کڑی ہے۔ ایرانی علماء کہتے ہیں کہ حدیث سلسلۃ الذہب پہ کسی پیالے پہ، مٹی کے پیالے پہ لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلاؤ، اسے زبان ملے، بیمار کو پلاؤ شفا مل جائے گی، اسے گھر میں رکھو برکت ہوگی۔ حدیث سلسلۃ الذہب، اس حدیث میں امام فرمایا لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں، ہم شرط ہیں دین کی، لا الہ میں داخل ہونے کی ہم شرط ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ثابت کرنے کے مجھے کتنا گھومنا پڑا، اس لیے معصوم نے فرمایا تھا مانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، ہمیں چھوڑ کے سجدہ کرو گے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم شرط ہیں، ہم شرط ہیں، ہم شرط ہیں، ہم شرط ہیں۔ جس بندے نے 8 دن کی محنت کا اجر دینا ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، سر اٹھانا، چہرے پہ مودت علی کی مسکراہٹ لے کے آنا۔ اب اس بات پہ بحث نہیں کرنی آج کے بعد، علی واجب ہے، اوجب ہے، مستحب ہے، اشکال ہے، مبطل ہے، یہ شریعت کے لفظ ہے، علی دین کی شرط ہے۔ علی دین کی شرط، علی دین کی شرط، جیسے وضو نماز کی شرط ہے، جیسے نیت نماز کی شرط، شرائط نماز نہیں ہے تو پھر نماز نہیں، شرائط دین نہیں ہے تو پھر دین نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد بدل گیا اصول، اب حسین دین ہے، اب حسین شرط ہے، اب حسین دروازہ ہے علی ولی اللہ کا، حسین دروازہ ہے محمد رسول اللہ کا، حسین دروازہ ہے لا الہ الا اللہ کا، شرط ہو گئی حسین۔ 72 نے شرط کو تسلیم کیا۔ میان نصرت سمجھنا ہے، آج 2 ڈھائی 3 4 گھنٹے گزر جائیں، چھٹی ہے، کسی نے جانا تو نہیں نا جی، اور دن کا ٹائم ہے، کوئی نہیں ہے، سب اور بڑی اچھی جگہوں پہ پارکنگ کر کے آئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے نا جی، کوئی خطرہ نہیں، یہ شرط ہے۔
اب شرط یہ ہے کہ جسے شرط مانو اس کی معرفت کرو. دوسری حاضری ہے آپ کی, ایک دن پہلے ہے تو ایک دن اب ہے, یہ شرط ہے. اب ہم ہیں اپنے آخری وقت کے امام کی رعیت. لو سب سے پہلا قانون سنو کہ اگر امام کی نصرت پہ آمادہ ہو ہی چکے ہو تو پہلے امام کو شرط مانو. شرط مانو, ہر کام سے پہلے شرط کو رکھو. نماز پڑھنی ہے امام شرط ہے, روزہ رکھنا امام شرط ہے, زکوٰۃ دینی ہے امام شرط ہے, خمس نکالنا ہے امام شرط ہے, مسئلہ پوچھنا امام شرط ہے, ماتم کرنا امام شرط ہے, جلوس نکالنا امام شرط ہے. شرط کو سامنے رکھو پھر عمل کرو. عمل کر کے شرط تک نہ پہنچو, شرط مان کے عمل کرو. نصرت کا پہلا معیار. آج کے بعد اس مجلس کے بعد یہ الوداعی مجلس ہے. 2 مہینے 10 دن تمہیں حسین نے اپنے گھروں میں رکھا ہے. اس نے اپنے گھروں میں تمہیں بلایا ہے, اس نے تمہیں اپنے گھروں سے کھانا کھلایا ہے, تمہیں اپنے گھروں سے پانی پلایا ہے, اور کہتے ہیں کہ جو خوراک کھا لو وہ 40 دن تک خون کا حصہ بنتی ہے. تم نے حسین کا رزق کھایا, تم نے حسین کے گھر سے پانی پیا, تم نے حسین کے گھر, تو 2 مہینے 8 دن کی جو حسین کے گھر کی نوکری کی ہے, تو اس میں پہلی چیز لینا کہ آج کے بعد اپنے زندگی کے ہر کام میں اپنے امام کو شرط مان لو. ہر چیز میں اپنے امام کو ہر چیز میں اپنے امام کو شرط مانو. شرط ماننے سے مراد یہ ہے کہ مقدم رکھو اپنے مولا کو. مثلا میرے اس عمل پہ میرا امام راضی ہے, اچھا مدد کے لیے انہیں حاضر مان لیتے ہو. کیا بات ہے, ہم مدد مانگتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو جب گناہ کر رہے ہوتے ہو, جب غلطی کر رہے ہو, شرط امام ہے کہ امام کو اتنا اپنے اوپر مسلط کرو. ایک عارف کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں امام کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. کہتا کیا کرتا ہے امام سے؟ کہتا محبت کرتا ہوں. کہتا تجھے ہے ہی نہیں. کہتا ہے. شاگردوں سے کہا اسے کمرے پہ بند کر دو. کمرے بند کر دیا, کہا دروازہ بند کر دو. پورا دن پورا رات, اگلا دن اگلی دوپہر کو جا کے دروازے کا کھولا, دیوار کے ساتھ نیم مردہ حالت میں, بند آنکھوں کو ہلکا ہلکا کھولا, ہونٹ خشک, زبان حلق سے باہر, آواز دے رہا پانی 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 پانی. اس نے کہا پانی لے کے آؤ. پانی لے کے چھینٹے مارے, پیالہ دیا, اس نے کانپتے ہوئے پانی پیا. جب پانی پی چکا, وجود میں زندگی کے اثرات واپس آئے. آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے کہنا میں نے تو کہا تھا کہ مولا سے محبت کرنی ہے, یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا پانی 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 کیوں کر رہا تھا, تیری تو آنکھیں بند تھی. کہتا پانی سوچتا 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 سو گیا تھا, پانی مل جائے. اس نے کہا جتنی طلب پانی کی ہے اتنی مولا کی ہے. کبھی اپنے مولا سے بھی اتنی مانگ, اس کی بھی اتنی طلب کی ہے. جب بھی مشکل میں کہا یا علی مدد کا, یا صاحب الزمان ادرکنی, صرف مصیبت کی تسبیح کا نام نہیں, سانسوں کی تسبیح کا نام. اپنے وقت کے آقا و مولا کو اپنی شرط بناؤ. نصرت. بات قبول ہو رہی ہے جی؟ چلیں آگے. دوسری چیز, اگر نصرت کے لیے آمادہ ہو چکے ہو تو پہلے جیسے ایک انسان جو ہے ایک
آپ کو ایک ڈاکو آتا اور وہ آپ کو کہتا ہینڈز اپ، نکالو جو کچھ ہے، ہر قیمتی، کیوں وہ قیمتی چیز نکالنے آتا ہے؟ آپ قیمتی چیز نکال دیتے ہیں۔ وہ آپ کا وجود آپ کو خالی کرتا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے آپ سے چرانا، امام کا کام ہوتا ہے آپ کو دینا۔ تو اپنا آپ اپنے وقت کے امام کے سامنے خالی کرو، ہر چیز اپنے نکال کے اپنے مولا کے آگے فدیہ کر دو اور مولا کو پیش کر دو۔ جان، عزت، مال، اولاد، سب وقف امام کے لیے، زبانی دعویٰ نہیں، عملی صورت میں ثبوت دو۔ اپنے امام کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو فدیہ کر دو، اپنے آقا و مولا کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ پھر اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ایسے آمادہ ہو جاؤ کہ ہر لمحے آواز کا تلاش کرو، کسی بھی لمحے آواز کان میں آئے گی کہ میں آ گیا ہوں۔ عرب کا ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے نقاب پہن کے چوک میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کیوں کھڑا ہوتا ہے روزانہ آ کے؟ کہتا امام آ گیا تو سواری ڈھونڈوں گا تو امام کے پاس جاؤں گا، اس لیے گھر سے تیار ہو کے آ جاتا۔ لوگوں نے سمجھا پاگل ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا۔ ایک دن نوجوانوں نے آ کے مذاق اس کا، تو یہاں کھڑا ہے، پہاڑی کے پیچھے امام آ گئے۔ کتابیں کہتی گیا اور واپس نہیں آیا۔ عرب کی عورت ایک برقع پہن کے سوتی تھی، کسی نے کہا برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا امام آ گئے، برقع ڈھونڈوں گی یا مولا کے پاس جاؤں؟ مولا کے آنے کا اتنا یقین ہو کہ ہر لمحہ کان آمادہ ہوں اس کی صدا سننے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس سے آگے چلو، اس سے اگلا معیار کیا ہے نصرت کا؟ اگر تم اپنے وقت کے امام کے لیے اسے شرط بنا چکے ہو، اس کی معرفت کر چکے ہو، اس تک پہنچنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہو، تو پھر اپنی زندگی کا رازدان اپنے امام کو بنا لو۔ بچہ گھر کی تکلیف آ کے کسے سناتا ہے؟ ماں باپ کو، بڑے کو۔ جو جس سے بڑا ہوتا ہے چھوٹا بڑے کو تکلیف سناتا ہے۔ امام کو بڑا مان لو۔ کیا بات ہے! اس آج کے دن کے بعد اس ایک چیز پہ عمل کر کے مجھے 10 12 14 15 دن بعد فون کر کے بتا دینا کہ اس عمل کے بعد ہماری زندگی سہل ہو گئی ہے۔ اپنی ہر تکلیف اپنے مولا کو سنانی شروع کر دو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، رشتہ داروں کو تکلیفیں سنانی چھوڑ دو، مذاق کرتے ہیں، ہم درد تم سے سن لیتے ہیں، کوئی ہمدردی نہیں کرتے، کوئی تمہاری تکلیف۔ اپنے دل کی زبان اپنے امام کے سامنے کھولو، وہ آمادہ ہے سننے کے لیے، تم سنانے کے لیے آمادہ نہیں۔ آخری شرط سنو اور میں سلام کروں۔ کسی ماں باپ کا بیٹا گھر شام کو نہ آئے، سو جاتے ہیں، بہن کا بھائی نہ آئے، بچوں کا باپ نہ آئے، کتنے سال ہو گئے تمہارے امام کو غیبت میں گئے؟ سکون کیوں ہے؟ تسکین کیوں ہے؟ جب ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ آقا و مولا جو ہے وہ بھی اسی جگہ پہ اپنے گھر کی خوشیاں منا رہا ہوگا؟ کیا تمہارا یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے رو رہے ہوں گے؟ مجھے مالک حسین کی قسم ہے، یہ حسین کا محرم، یہ عزاداری 12ویں کے لشکر میں جانے کا تربیتی کورس ہے۔ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ نظام ہے امام کا۔
آ جاتے ہو، سب سے پہلا کام تمہیں عزاداری کیا دکھاتی ہے؟ جو کام مسجد میں نماز کی صف نہیں کرتی وہ حسین کی عزاداری کرتی ہے۔ یہاں بغیر فرق کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا، میں غلط کہوں تو مجھے ٹوکنا، میں نے مسجد کی صفوں میں یہ تفریق دیکھی ہے۔ آگے کھڑا ہے اور پیچھے کوئی امیر بندہ آ گیا تو پیچھے سے کوئی آواز دے کر تھا، بھائی آگے سے بچے کو پیچھے بھیجو، آپ آگے جائیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، صفیں باندھی جاتی ہیں، پیچھے کوئی اہل علم آ گیا، آپ آگے آئے، بزرگ آ گیا، آپ آگے آئے، بیٹا پیچھے چلے جاؤ، انہیں آگے آنے دو، بیٹا تم ادھر چلے جاؤ، انہیں پیچھے کھڑے ہونے دو۔ حسین کی مجلس میں نہیں ہے، غریب سب سے آگے بیٹھ جائے گا، امیر سب سے پیچھے بیٹھ جائے گا۔ یہاں زمین پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ انسانی غرور کا خاتمہ ہو، انسان کا تکبر مٹ جائے۔ علی فرماتے کہ زمین پہ بیٹھنے والا اس سوچ کے ساتھ بیٹھے کہ وہ گرتا نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان اونچائی سے گرتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھے ہو تمہیں گھر کا کوئی خوف نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ حسین کے 12ویں آقا کی نصرت کا تربیتی کورس ہے کہ جب امام کے گھر میں آ جاؤ تو پھر اپنے گھر کی فکر نہ کرو۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، اسی بات کو پورا خلاصہ سمجھنا۔ اگر 2 مہینے 8 دن حسین کے گھر رہے ہو تو اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو تو حسین کو اپنے گھر لے کے جانا، حسین کو اپنے گھر لے کے جانا۔ گھروں کی تربیت آ کے امام بارگاہوں میں نہ دکھایا کرو، امام بارگاہوں کی تربیت جا کے گھروں میں دکھایا کرو۔ گھروں کی تربیت دے کے امام بارگاہوں میں آؤ۔ حسین کے گھر کی تربیت اپنے گھروں میں لے کے جاؤ۔ یہ اگر عزاداری نہ ہوتی، یہ میری قوم کے بچے جو ہیں ان کا شعور ہی مر جاتا۔ جس حسین نے تمہیں اپنے گھروں میں بٹھایا تھا وہ جلوس کے ساتھ کیوں نکالتا ہے؟ تاکہ زمانے کو بتاؤ کہ حسینی کیسے ہوتا ہے۔ یہ جلوس نہیں ہے، یہ 12ویں کے لشکر کی تیاری ہے۔ اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنی حاجات رکھنی شروع کر دو، اپنی تکلیفیں بتانی شروع کر دو، اپنے مولا کو اپنا رازدان سمجھ لو۔ میں نے جملہ آخری کہا تھا، جس ماں باپ کا بچہ گھر نہ آئے وہ نہیں سوتے۔ کتنے سال ہو گئے، غیبت کبریٰ میں گیا ہوا ہے میرا آقا۔ کس وجہ سے گیا تھا؟ خوشی سے گیا ہے، زمانے کے دردوں سے گیا ہے، لوگوں کی بے وفائی کے ڈر سے گیا ہے۔ مولا امیر المومنین 25 سال اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرتے اگر مخلصین ہوتے۔ کس دور کے امام کو ماننے والوں نے وہ قدر دی ہے؟ سب سے زیادہ تعداد کریم کربلا کو ملی ہے 72۔ یہ 72 مخلص علی کو مل جاتے قیام کر دیتے، مولا حسن کو مل جاتے قیام کر دیتے، جنہوں نے کائنات میں سب کچھ بانٹا، کوئی تلوار سے، کوئی زہر سے، کوئی زندانوں میں۔ 11 حجتیں اللہ نے زمین پہ بھیجی اور خدا نے کہا میں نے چاہا تھا کہ تم میری قدر کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں بار بار تم پہ انعام کرتا گیا، تم بار بار میری نعمتوں کو جھٹلاتے رہے، اب تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں اپنا آخری چراغ تمہارے درمیان جلاؤں۔ وہ توحید کے فانوس کے اندر جلایا ہوا ہے۔ بڑی جلدی ہے اسے انتقام حسین کی،
بڑی جلدی ہے اسے انتقام زہرا کی.